ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حالات کے حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کی تھیں، اور کوشش یہی تھی کہ آپ سے وہی باتیں عرض کی جائے جو قرآن مجید نے خود نقل کیے ہیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں۔ کہیں کوئی ایک دو بات تاریخی روایات سے اس بات کو سمجھنے کی حد تک وہ میں نے آپ سے عرض کی، اور یہ جو ہم ایک اسرائیلی روایات کا لفظ بولتے ہیں، اسرائیلی روایات، میں ایک اصول آپ کو بتلا دیتا ہوں جو اہل علم نے اس حوالے سے لکھا ہے۔ اسرائیلی روایت کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل تورات اور انجیل وغیرہ میں، زبور میں جو واقعات آئے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، ان کے ماننے والوں نے انبیاء کے واقعات میں جو باتیں نقل کی ہیں، اس کی بنیاد اس طرح پر ہے کہ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ تعالی، یہ ایک ہیں، ان کے علاوہ چند نام اور بھی ہیں، یہ تابعی ہیں۔ تابعی آپ جانتے ہیں ہستیوں کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کی زیارت کی ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں یہ ایمان نہیں لائے، اور آپ کے بہت بڑے عالم تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ایمان لائے، وہ تو صحابی۔ کعب احبار صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ اکرام کے زمانے میں ایمان لائے، اب یہ کہلائے تابعی۔ اب ان سے جنہوں نے آگے سیکھا علم، وہ کہلائیں گے تبع تابعی، اور تبع تابعین سے ہی آگے پھر تفسیر باقاعدہ منظم ہوئی، اور یہ سارے جو علوم بنے ہیں، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، باقاعدہ جو ان کی تدوین ہے، یہ تابعین اور تبع تابعین، اور اس کے بعد سے سیاہ سکہ جو ہمارے سامنے مشہور ہے، یہ تو اس کے بھی بہت بعد میں، یہ تو تیسری صدی ہجری میں، یہ سمرقند بخارا میں امام بخاری اور دیگر حضرات، یہ تو اور بات کی ہے۔ یہ ایک تاریخی تذکرہ ہے، میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اسرائیلی روایات ہیں، اب آپ ذہن میں رکھیں، حضرت کعب احبار، میں صرف ایک مثال دیں، یہ تابعی جب ایمان لے آئے تو ظاہری بات ہے قرآن کا علم بھی ان کے سامنے آیا، حدیث کا اور تورات کا علم پہلے سے تھا۔ انہوں نے جب اپنے شاگردوں کو، تبع تابعین کو باتیں نقل کرتے تھے یہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں، تو قرآن کی تفسیر میں احادیث بھی نقل کرتے تھے، اور چونکہ عالم تھے تورات کے، تو تورات سے جو اس سے ملتی جلتی باتیں تھیں، کچھ تفصیل وہ بھی ساتھ ذکر کر دیں۔ وہ آگے تبع تابعین نے سنی، اور نام آیا جی کعب احبار، بہت بڑے عالم جنہوں نے صحابہ کی صحبت کی، ان سے آگے منتقل ہوئی کتابوں میں، اور سلسلہ چلتے چلتے وہاں تابعین پھر جا کے رک گیا، تابعی سے صحابی۔ لیکن انہوں نے جو باتیں اپنے کتاب کے حوالے سے، بنی اسرائیل یا اسرائیلی روایات کے حوالے سے نقل کی، انہیں ہم کہتے ہیں اسرائیلی روایات۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں ایک نام ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سے ہیں، تو اس طرح کی روایات کو کہتے ہیں اسرائیلی روایات۔ اس کے بارے میں اصول یہ ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر یہ اسرائیلی روایت قرآن پاک سے ٹکراتی ہو، یعنی قرآن کا موقف بالکل کچھ اور ہے، یہ اسرائیلی روایت کچھ اور کہتی ہے، تو اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، بالکل، یہ قابل رد ہے۔ بہت سی ایسی ہیں، اور میں معذرت کر رہا ہوں، موقع نہیں ہے، بعض حضرات ان اسرائیلی روایات کو لکھ سامنے رکھ کے تفاسیر میں پتہ نہیں کیا کیا رد ہو، یا اس بات کے نام بھی میں نے لکھا، آپ کے دور حاضر کے مفسرین، تو جو قرآن سے ٹکراتی ہو اس کو بالکل قابل قبول نہیں اسرائیلی روایت۔ کچھ اسرائیلی روایات ایسی ہیں کہ جو قرآن میں بھی ہیں، وہی باتیں اسرائیلی روایت میں بھی ہیں، وہ 100% قابل قبول ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، بھائی تھے، اتنی تعداد تھی، قرآن بھی کہتا ہے 11 بھائی تھے، اور ان کی کتابوں میں بھی ہے 11 بھائی، ٹھیک ہے،
لیکن ان 11 بھائیوں کے نام جو قرآن میں نہیں ہیں، کسی صحیح حدیث نے لی، سارے نام تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور بہت سی باتیں. یہ باتیں قرآن اور حدیث اس بارے میں خاموش ہیں. اسرائیلی روایت ہمیں ملتی ہے. بات وہی ہے کہ اس اسرائیلی روایت سے جو بات معلوم ہو رہی ہے اگر تو وہ قرآن و حدیث کے عقیدے سے ٹکراتی ہے، اس کی مخالفت ہے، پھر تو رد کر دیں گے. لیکن قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہے، اس سے کوئی عقیدہ بھی ثابت نہیں ہو رہا، صرف واقعے کی تفاصیل میں مدد میں. تو اس کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ اسرائیلی روایت قابل قبول ہے، نہ اسے 100% رد کریں اور نہ ہی 100% اعتماد کر کے یوں بیان کریں کہ بس جی جیسا قرآن و حدیث میں ہے 100% ایسے لکھو. احتمال کے رنگ میں ہے، اسی لیے وہ اسرائیلی روایات ساتھ ساتھ نقل کی جاتی ہیں اس موقع پر جہاں واقعے کی تفصیل آپ کو سمجھنے میں مدد ملے. اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا، میں نے چند باتیں تاریخ کی اسرائیلی روایت کی اس لیے عرض کی ہیں وہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں. اب آج بات شروع ہوگی انشاءاللہ حضرت یونس علیہ السلام. قرآن نے ان کے 2 لقب ذکر کیے، ان کو ذوالنون بھی کہا ہے اور ذوالحوت بھی کہا ہے، دونوں کو معنی مچھلی والے، اور نام ذکر کیے یونس. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کے رسولوں میں سے ہے قرآن کہہ رہا. حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تقریباً 1500-1600 سال بعد، 1500 سال بعد، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اتنے بعد، یہی دور بنتا ہے جو میں ترتیب آپ سے عرض کر رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد عراق کا ایک علاقہ ہے نینوا نامی. نینوا بہت مشہور شہر ہے، شاید اس کے کچھ اثرات ہیں وہاں پر مبعوث ہوئے حضرت یونس علیہ السلام. اور آپ کو اگر سیرت یاد ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا سفر فرمایا تھا، طائف والوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوروں کے باغ میں پناہ لی. وہاں ایک غلام آئے تھے عداس نامی، انہوں نے انگور پیش کیے تھے. ان سے جب مکالمہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا تم کہاں کی ہو؟ انہوں نے کہا تھا نینوا کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اچھا نینوا کے، جہاں کے میرے بھائی یونس بن متہ ہے. یہ بڑے چونکے کہنے لگے آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو بہرحال اس میں بھی یہ یونس بن متہ، ان کے والد کا نام متہ بھی آتا ہے، یوحنا، یہ تاریخی کتابوں میں یوحنا ہے لیکن روایات میں یونس بن متہ ہے. میں نے عرض کیا اس حدیث میں بھی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے. بہرحال والد کا نام کوئی بھی ہو، احتمال ہو سکتا ہے. حضرت یونس بن متہ علیہ السلام یہ عراق کے علاقے نینوا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہے. یہ بھی کہتے ہیں بہت یعنی مالدار لوگ تھے، تجارت اور ہر طرح کے یہاں پر سہولیات موجود تھیں، اور نوجوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا. تقریباً 7 یا 8 سال یہ توحید کی دعوت دیتے رہے، کوشش کرتے رہے حضرت یونس علیہ السلام. قوم وہی ڈگر، نہیں ماننا، مذاق، ہنسی مذاق، استہزاء، ادھر کی ادھر کی، کبھی مانا کبھی انکار کر دیا. اب بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتا ہے کہ عذاب کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے. یونس علیہ السلام کو یہ اطلاع دے دی گئی کہ چند دن کے اندر بعض 3 دن لکھتے ہیں، بعض واللہ عالم، قرآن میں وضاحت دن کی تو نہیں ہے، اتنے دنوں میں عذاب اس قوم پر آ جائے. یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کو جمع کیا اور سامنے بات رکھی کہ بھئی اس طرح اب تم نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتلا دیا گیا ہے چند دن میں تم پر عذاب آ جائے، اب بھی مان لو، بھی وقت ہے. اچھا یونس علیہ السلام یہ کہہ کر اور یعنی ایک طرف ہو گئے. قوم کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو یونس ہے نا علیہ السلام، تم ان کو جانتے ہو، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، انتہائی پاک نبی ہے اللہ تعالیٰ، انتہائی پاک باز ہیں، اور کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور یہ جیسے عذاب سے ڈرا رہے ہیں نا، ہمیں خطرہ یہ ہے کہ جیسے قوم سمود وغیرہ تاریخ میں جانتے تھے، جیسے ان کے نبیوں نے جھٹلایا اور عذاب آیا، کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ باقی یہ سچا عذاب ہی آیا. انہوں نے مشورے میں طے کیا کہ اچھا ایسا کرو، ایک آدھ دن یونس علیہ السلام کو دیکھو، اگر تو یہ بستی سے نکل گیا نا تو بس سمجھو ہم مارے گئے. رات کے وقت حضرت یونس علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلایا گیا کہ عذاب آئے گا آنے والا چند دنوں میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ آپ
ہجرت کر جائے، وہ تو پتہ ہے کہ جب عذاب آئے گا پھر تو نکل لیں گے۔ یونس علیہ السلام یہ سوچ کے کہ بس تو عذاب آیا چاہتا ہے، رات کے وقت افسردگی تھی، اتنا طویل انہوں نے محنت کی ہے، عذاب کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا، یہ رات میں بستی چھوڑ کے نکل گئے۔ لوگوں نے صبح دیکھا کہ عذاب کے آثار آنے شروع ہو گئے، بادل آئے، پڑھتے تھے تاریخ میں بادل میں، اسی لیے جب بادل وغیرہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعلیم یہ ہے کہ اس میں استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اسی لیے رحمت کی طلب کریں، اللہ اس کو باعث رحمت بنائے۔ آج کل بھی جیسے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر موسم کو رحمت کا باعث بنائے، آمین۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں اور وہ ایک کیفیت ہے، یہ ڈر گئے، ڈرے ہوئے تو پہلے تھے، یہ ڈر گئے اور سارے جمع ہو کر توبہ کرنے لگے، اور لکھا ہے کتابوں میں، تاریخ میں، کہ یہ توبہ اس حد تک بڑھی کہ آبادی سے باہر نکل آئے، اور دودھ پیتے جو بچے تھے چھوٹے، عورت نے وہ بھی الگ کر دیے اپنے سے، کہ وہ بچے بھی چیخنے چلانے لگے، بچے بھی چیخ رہے ہیں، سارے آہوزاری کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، یا اللہ معاف فرما، معاف فرما، اور ہمارے نبی بھی چلے گئے، ہم اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں معاف فرما، وہی توبہ کی آہوزاری سے، اس کا ذکر قرآن میں کیا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، سورہ یونس میں آئے تھے قرآن اس پوری صورت، کہ جتنی قومیں تھیں جن پر اللہ کا عذاب آیا، اسی قوم نے، پیچھے آپ نے واقعات میں سنا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، سب جب عذاب آیا تو ہنستے تھے، وہ کہتے تھے یہ کیا، یہ تو زمانے کے تغیرات ہیں، اگر خشک سالی ہے اس دفعہ ذرا لمبی ہوگی، آپ ویسے ڈراتے ہیں، لیکن یہ قوم سچے دل سے ڈر گئی، اور ابھی عذاب نہیں آیا تھا، عذاب کے آثار تھے، یہ ذہن میں رکھیں، اہل علم نے وضاحت کی ہے کہ جب عذاب شروع ہو گئے اس کے بعد کی توبہ تو قبول نہیں ہے، وہ تو فرعون نے بھی کہا، وہ جب بالکل غرق ہو رہا تھا، وہ تو عذاب آ چکا، اب اس نے کہا تھا اب میں ایمان لاتا ہوں، تو اب ایمان لانا کیا؟ تو انہوں نے اس عذاب کے آثار بھی دیکھے اور پہلے سے ہی ڈر گئے، انہوں نے توبہ شروع کر دی، اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ قبول کی، عذاب ہٹ گیا۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، کہ کسی بستی نے جب توبہ کی ہو، عین اس وقت کسی بستی کو اس کی توبہ نے نفع نہیں دیا، بلکہ توبہ کی نہیں سوائے قوم یونس کے، لما آمنوا کشفنا عنہ، اور ساری آگے تفصیل ہے۔ یونس علیہ السلام رات میں نکل گئے، یہاں آگے تاریخ میں دو روایات، بعض کہتے ہیں کہ انہیں علم ہو گیا کہ عذاب ٹل گیا ہے، اور اس زمانے میں اگر کوئی جھوٹ بولتا تھا اس کی سزا موت ہوتی، تو یہ اس خدشے سے، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ یہ خدشہ پیش نہیں آیا تھا، یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں کیا ہو رہا، وہ رات میں نکلے کہ اب بستی میں عذاب آئے گا، یہ نکلے، سمندر کے کنارے تھے، دریا فرات یا واللہ عالم کون سا تھا فراق کے علاقے میں، وہاں گئے، کشتی تیار تھی، اللہ کا نظام ہے سارا، اس کشتی میں بیٹھ گئے، اور یہاں بھی تاریخی روایات ہیں، یہ قرآن میں وضاحت نہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کہتے ہیں کہ یا تو کشتی والے ان کو جانتے تھے، یا جو بھی صورت تھی، ان کو بڑے اعزاز و اکرام سے بٹھایا، کشتی روانہ، جب تھوڑا آگے گئی درمیان میں، اب وہاں جا کر کشتی بھنور میں پھنس گئی، وہ جو بھنور ہوتا ہے، آپ اس میں گھوم رہی کشتی، ملہ جو تھا اسے کچھ اندازہ ہو گیا کہ موسمی حالات بھی کیسے ہیں، طوفان کا موسم ہے، نہیں بھنور آ گیا، وہ سمجھتا تھا، اس نے کہا جی میں بڑے عرصے سے کشتی چلا رہا ہوں، ملہ ہوں، مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے۔ یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے کہ جب کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام آ جائے، اگر کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں ہو، اس کی وجہ سے کشتی یہ گھومنے لگتی ہے اور سارے اس میں مصیبت میں پھنس جائے، لہذا جو بھاگا ہوا غلام ہے اس کو چاہے کہ وہ ہٹ جائے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، واپس یہ اتر جائے، باقی کشتی تو بچے۔ اب یونس علیہ السلام کو وہاں احساس ہوا، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، انہیں ہوا کہ اوہو، ابھی اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں آیا تھا ہجرت کرنے کا، صرف عذاب کے بارے میں تھا اور عذاب کے آثار چکے، لیکن میں اللہ کے حکم سے پہلے نکل آیا ہوں، وہ لگتا ہے میں ہوں بھاگا ہوا اپنے رب سے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، کس درجے کی ان کی سوچ تھی، اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی الفاظ بھی بڑے سخت ہیں، قرآن میں ہے الفاظ۔ یونس علیہ السلام نے کہا کہ جی میں ہوں، کشتی والے ماننے کو تیار ہی نہیں، کہتے کہ ممکن ہے اتنی، یعنی آپ سیرت کو جانتے بھی ہوں گے اور خوبصورت آپ ہو ہی نہیں سکتے، کشتی والوں نے کہا کہ قرآن اندازی کرو، قرآن ڈالو، قرآن اندازی کی، اللہ کی شان ہے،
یونس علیہ السلام کا نام نکلا. یونس علیہ السلام پھر تیار, انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں, پھر قرآن ڈال. لکھا ہے 3 دفعہ قرآن دازی کی گئی, تینوں دفعہ نام حضرت یونس بن متہ علیہ السلام کا ہے. اب یہاں بھی 2 ہیں, بعض کہتے ہیں یونس علیہ السلام خود اتر گئے یا ان کو کشتی سے اتار دیا. اللہ کا نظام تھا, ادھر کشتی سے اترے, ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی اور پورا ایک بیڑا سمجھ لے بھیج دیا ان پہ. اور مچھلی سے کہا گیا کہ بھی دیکھو کہ یونس علیہ السلام, اب ظاہری بات ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, ہم ایک تصوراتی انداز میں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا مچھلی کو کہ دیکھو یہ تمہاری غذا نہیں ہے, یہ تمہارے پاس امانت ہے, میرا بندہ ہے, وہ بھی مخلوق ہے. وہ مچھلی نے بڑی بڑی مچھلیاں اور پورے یونس السلام کو نگلا اور پھر. اب تاریخ کی بعض روایات میں لکھا ہے یہ اگلا جملہ کہ وہ مچھلی, اس میں کوئی خاص قسم کی مچھلی تھی, شیشے کی طرح اس کا سارا وہ تھا جسم. آج کل تو خیر ہم نے پتہ کیا کیا چیزیں بنا لی ہیں, اب تو سائنس نے وہ اندر جاتے ہیں, تو شیشے کی طرح اس کا جسم تھا. اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ جو یہ سمندری مخلوق تھی اور وہ تھی, وہ مشاہدہ کروانا تھا یونس علیہ السلام. اب وہ مچھلی لے کر کبھی سمندر کی تہہ میں جا رہی ہے, کبھی آگے جا رہی ہے, کبھی ادھر. وہاں یونس علیہ السلام نے لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ جو سمندری مخلوق تھی اس کی تسبیح کی آواز سن ٹائم آیا. اللہ کی مخلوق کا قرآن میں, یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ جتنی مخلوق ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو, اللہ کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے, یقیناً کرتی ہے, ہم نہ سمجھا. تو یونس علیہ السلام نے جب تسبیح سنی مخلوق کی, انہیں یاد آیا, خیال آیا اللہ کی طرف سے, وہ فوراً وہیں سجدے میں پڑ گئے اور وہاں تسبیح بیان کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہاں تاریخ کی باتوں میں لکھا ہے کہ کچھ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر یہ کہا کہ اے اللہ, ہم ایک سمندر کی تہہ سے غیر محسوس طریقے سے ایک ہلکی ہلکی تسبیح کی آواز سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا وہ میرا بندہ یونس ہے علیہ السلام. اب پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے کتنی مدت رہے, قرآن میں کوئی مدت نہیں ہے. 1 دن بھی لکھا ہے, 5 دن بھی لکھا ہے, 7 دن بھی لکھا ہے, 40 دن بھی لکھا ہے, واللہ اعلم. 40 تک, 1 سے لے کر 40 تک اقوال ہیں مختلف کتابوں میں کہ اتنی مدت تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. قرآن نے البتہ یہ ضرور کہا ہے وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا, مچھلی والے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب کوئی قدرت کسی کی نہیں ہے, فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ, انہوں نے پھر اندھیروں میں پکارا اللہ کو. وہ کیا اندھیرا تھا, ساری بات مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, رات کا اندھیرا اور سمندر کی تہہ کا اندھیرا, اندھیروں پر اندھیر, وہاں اللہ کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے, آپ سے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے وہاں ان کو پکارا اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ سے, اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور اسی طریقے پر نجات ملے گی. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ان کی تسبیح تھی, ان کو نجات ملی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن کی آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی ایسے ہی نجات دے. وہاں بھی ہے نا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین, ایسے ہی ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے. تو یہ ہمارے لیے گویا بہت ہی زبردست ایک تحفہ کے طور پر قرآن کی آیت ہے کہ یونس علیہ السلام نے جیسے پکارا تھا ان اندھیروں میں, آج انسان جب کہتے ہیں اسباب کے دائرے بالکل ختم ہو جائے, وہاں ذرا پورے یقین سے اللہ کو پکارے, ان الفاظ سے اللہ کی مدد آئے گی. اور نجات کے الفاظ ہے ننجی المؤمنین, اللہ ایمان والوں کو نجات ضرور دے گی انشاءاللہ. تو یونس علیہ السلام نے اس طرح پکارا. اب وہ جتنی مدت میں تھی اللہ جانتا ہے. اب یونس علیہ السلام مچھلی کو حکم ہوا کہ ان کو ساحل پہ جا کر باہر ڈال دیا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ, اور وہ آگے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ, وہ سارے الفاظ قرآن کئی جگہ ہیں مختلف موقعوں. تو اب یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے باہر ڈال دیا, اس وقت لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام اتنا عرصہ رہے, اللہ جانتا ہے, وہ اندر بند اس میں رہنے سے ان کا
جسم ایسے ہو گیا تھا کہ جیسے بالکل نرم ہو جاتا، نو مولود بچہ جیسے ہوتا ہے اس کی سکن بالکل نرم۔ وہاں اللہ جل شانہ کی طرف سے قرآن کے الفاظ میں تو یہ ہے کہ من شجر من یقطین، اللہ تعالیٰ نے ایک درخت اگایا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی نے کدو کے بارے میں پوچھا کہ آپ کو کدو بہت پسند ہے، آپ سے ارشاد فرمایا بالکل حدیث ہے، اور آپ سے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کے لیے یہی بیل اگائی گئی تھی۔ اللہ والا تو کدو کی بیل وہاں پر ہو گئی، ساحل پہ اللہ نے اگانا ہے، اللہ سب چیز خالق ہے، اس سے سایہ ہو گیا۔ وہاں آتا ہے کہ ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آتی اور یونس علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی، یونس علیہ السلام اس کا دودھ پیتے بکری کا، اوپر وہ سایہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایک لمحے میں ممکن ہے، لیکن اسباب، انسانیت کو سکھانا ہے نا کہ اسباب اختیار کرو، تو وہ اسباب اختیار کروائے۔ اس کے بعد چند دن میں یونس علیہ السلام کی صحت بحال ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ جائیے اپنے قوم کے پاس۔ اب جب قوم کی طرف روانہ ہوئے تو لکھا ہے کتابوں میں راستے میں چرواہا ملا، جانور چرانے والا، اس سے پوچھا، وہ نہیں پہچان سکا، اس سے پوچھا کہ بھی یہاں پر رستی تھی نینوا، ان کے ساتھ کیا ہوا، پچھلے دنوں سنا تو واقعہ پیش آیا۔ اس نے کہا کہ نہیں وہ اس طرح تھے کہ ان کے نبی تھے یونس علیہ السلام، انہوں نے قوم کو ڈرایا، عذاب کے بارے میں بتلایا، اور وہ راتوں رات نکل گئے، ساری بات بتائی۔ اور یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے اس نے تو اتنی رو رو کے توبہ کی، اللہ کو پتہ نہیں ان کی توبہ بڑی پسند آ گئی اور وہ عذاب ٹل گیا۔ اور وہ تو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں یونس علیہ السلام، مل ہی نہیں رہے، وہ تو غائب ہے، اور وہ تو روتے پھر رہے ہیں کہ ہم نبی کے پاس جائیں، ان کے ہاتھ پر بھی توبہ کریں، معافی مانگ۔ اب یونس علیہ السلام کو حوصلہ بھی ہوا کہ چلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یونس علیہ السلام ہاتھ تشریف لے گئے، قوم نے دیکھا، بڑی آؤ بھگت کی۔ اس کے بعد پھر حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس رہے کچھ مدت تک، وہیں پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ مشہور قول یہی ہے کہ نینوا کے اندر ہی حضرت یونس علیہ السلام پھر دنیا سے رخصت ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام، یونس بن متہ یا یوحنا، میں نے کہا بعض کتابوں میں لکھا ہے واللہ عالم، ان کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ سے یہ عرض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1500 سال کے بعد، اس کے کچھ عرصے کے بعد دور آتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، کچھ نے 100 سال کی مدت لکھی، واللہ عالم۔ حضرت عزیر علیہ السلام قرآن میں ان کا صرف نام ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہود یوں کہا کرتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مسیح ابن اللہ ہے۔ یہ قرآن نے ذکر کیا، اور قرآن نے ان کی کوئی تفصیل نہیں بیان۔ اللہ کے نبی ہیں، اپنے وقت پر آئے، کسی صحیح حدیث میں بھی بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، البتہ بعض روایات کی روح سے اور تاریخی روایات سے جو واقعہ سامنے آتا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور بیشتر مفسرین نے یہی نقل کیا ہے کہ سورہ بقرہ میں تیسرے پارے کے اندر دوسرے رکوع میں جہاں الم تر الی الذی حاج ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اسی میں اگلی آیت کے اندر او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام۔ واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے، نام نہیں لیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ کیا ہے وہ مختصر بس آخری آج میں عرض کر دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے بھیجا، وہ دور تھا بخت نصر کا۔ یہ تاریخ سے اگر آپ کو واقفیت ہو تو بخت نصر نے بہت ظلم و ستم کیا، خاص طور پر بیت المقدس کے اندر، یروشلم کے اندر سارا سینٹ بجا دی۔ تو وہ دور تھا، بخت نصر نے ظلم و ستم شروع کیے فلسطین اور اس کے خطے میں، جس میں سارا اس نے ملیہ میٹ کر دیا اور بہت سے لوگوں کو قید کر دیا۔ اس میں آتا ہے تاریخی کتابوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی قید ہو گئے، یہ بھی قید میں آ گئے۔ جب قید سے رہا ہوئے تو یہ اس بستی کے پاس سے گزرے، اور نبی یا نبوت بعد میں ملی، بعض کہتے ہیں مل چکی تھی، واللہ معلوم، قرآن نے بات نہیں کی، ہمیں بھی جستجو کی ضرورت نہیں۔ تو یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے اس بستی کو دیکھا کہ بالکل کھنڈر بنی ہوئی، کھنڈرات ہے وہاں۔ ان کے دل میں خیال آیا، وہ قرآن نے نقل، او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی مانند جو گزرے ایک بستی سے، وہی خاویۃ علی عروشہا،
وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، وہ یہی بستی اس اپنے یروشلم کی آباد۔ اب جب انہوں نے کھنڈرات میں دیکھی، مدت ہو گئی، اس نے سارا ختم کر دیا، انہیں تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو ایمان تو تھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں واقعہ ہے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ تو کس طرح مردوں کو اٹھائے گا، رب بھی ارنی کی فتو علم ہوتا، یہ دونوں آیتیں متصل ہیں قرآن میں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے زندہ کروں گا مردوں، اور وہ کیسے زندہ کریں گے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اگر مان لیا جائے انہی کا واقعہ ہے تو انہیں موت دے دی، اور موت دینے کے بعد 100 عام، قرآن کے الفاظ ہیں 100 سال، 100 سال تو قرآن کہہ رہا ہے موت، 100 سال تک موت دے۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی 100 سال تک، اللہ کی قدرت، 100 سال تک مر گئے۔ ثم بعثه، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کم لبثت، آپ کتنا رہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آئے تھے وہاں لیٹے ہوں گے، یا جو صبح کا وقت تھا، شق کا، اب یہ غروب کا وقت تھا۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، قرآن کہتا ہے کہنے لگے کہ حالات دیکھے، شام کا ٹائم ہے، شاید میں ایک دن رہا ہوں، یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ، شاید صبح سویا تھا شام کو اٹھ گیا، یا زیادہ سے زیادہ ایک دن ذرا طویل نیند لگ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، یہ قرآن ہے، سارے قرآن کے الفاظ ہیں، بلکہ آپ 100 سال سوئے۔ فانظر الی طعامک و شرابک، آپ ذرا کھانے پینے کو دیکھیں، گدھے پر سوار تھے، قرآن کے چونکہ الفاظ ہیں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے، الی حمارک، گدھے پر سوار تھے، ساتھ کھانے پینے کا کوئی سامان تھا، توشا۔ اب آپ غور کیجئے، کھانے پینے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بہت جلدی گل سڑ جاتا ہے، آپ ایک دن اس کو باہر رکھیں جہاں دھوپ کی تمازت اسے لگے گی، اور وہ ظاہر پر سڑ جائے گا۔ آج کل تو فریز کرنے کے 100 ہم نے صورتیں نکالی ہیں، لیکن فطری طور پر اس میں ٹھہرنے کی گنجائش۔ اب جو چیز بہت جلدی گلنے سڑنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ذرا اسے دیکھیں، الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، مجھے کچھ بھی نہیں، وہ بالکل فریش اللہ نے رکھا۔ اور وانظر الی حمارک، اب ذرا گدھے کو دیکھیں کہ اس کی ہڈیاں، گوشت پوست پھر چند دن تک تو رہے گا، یہ تو اس سے بہت جلدی سڑ جائے گا، کھانا پینا اسی طرح ہے۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اس کو دیکھا تو بالکل ختم، ہڈیاں بھی ختم، جیسے ایک یوں آپ سمجھیں سایہ سا، بعض لوگوں نے مثال دی ہے، آپ کو اینٹ وغیرہ رکھ دیں، کئی دن پڑی رہے، اینٹ اٹھائیں تو نیچے وہ اتنا سی ایسا نا آپ کو ایک نشان سا محسوس ہوتا ہے، گیلا سا محسوس ہوتا ہے، تو اس طرح سے ایک نشان سا تھا کہ یہاں کوئی چیز پڑی رہی بہت مدت تک۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں، اب وہ اس میں جان پیدا ہوئی، چونکہ سوال کیا آیا تھا کہ کیسے تو اٹھائے گا، تو اللہ نے ہڈیاں پیدا کی، گوشت پیدا کیا، کھال آئی، اور پورا وہ گدھا تیار ہو گیا۔ اب جب یہی بات ختم نہیں ہوتی، عزیر علیہ السلام کو جب اللہ نے ایسی زندگی دی، اب اللہ کا حکم آیا، اب عزیر علیہ السلام باہر آ کے دیکھتے ہیں تو وہ آبادی جو کل تک کھنڈر نظر آ رہے تھے، 100 سال کے بعد اب وہاں پورا شہر آباد ہے۔ ایک تو وہ غار والوں کا واقعہ ہے، وہ تو الگ ہے، صاحب کہف وہ تو اور چیز ہے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب باہر آ کے جب دیکھا تو آبادی ہے، سب کچھ موجود ہے، اب حیرت سے دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، گئے لوگوں کے پاس، لوگوں کو جا کے بتلایا، پوچھا، انہوں نے کہا جناب 100 سال، خود بھی اندازہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا 100 سال کی مدت مجھے۔ اب دیکھتے ہوئے اندازہ ہو، انہوں نے اپنا تعارف کروانا چاہا، میں عزیر، کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا جناب بخت نصر نے جب یہاں تباہی ڈالی تھی، اس میں ساری کتابوں کے ساتھ تورات کو بھی اس کو جلا دی، تورات کے نسخے جو ہوتے سب جلا دیے، اور ہمارے جو نبی تھے نا عزیر علیہ السلام، وہ تورات کے حافظ تھے، وہ تو انہیں میں نے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام پہ تقریباً 1500-1600 سال، اس کے بھی 100-200 سال آگے لگا لیں، یونس علیہ السلام، وہ تو تورات کے حافظ تھے، اور تورات کے نسخے سب جل چکے ہیں۔ اگر آپ عزیر ہیں تو ذرا تورات سنا، اس میں واقعات میں آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات سنائی، اب انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی یہ ہستی ہے عزیر علیہ السلام۔ پھر اس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واپس بھیجا، اور عزیر علیہ السلام نے بعد میں اللہ کے حکم سے جو بھی آگے صورت تھی، میں نے عرض کیا قرآن نے صرف نام کیا ہے، یہ کنفرم ہے کہ نبی ہیں،
وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. آخری بات اب کہ ان لوگوں نے اب عزیر علیہ السلام کی قدر و منزلت اتنی ان کے دل میں بڑھی، اتنی بڑھی کہ انہوں نے نعوذ باللہ ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا. یہ ایسی ہستی تو کوئی خدا ہی ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ. یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. یاد رکھیے ایک اصول میں عرض کر دیتا ہوں، اہل علم نے لکھا ہے کہ عقیدت بھی وہی قابل قبول ہے جو عقیدت سنت کے دائرے میں. جب عقیدت میں آپ کسی کو بہت آگے بڑھا دیں، آج کل کسی سے میں نام نہیں لے رہا، اللہ ماشاء اللہ محبت سے کسی کو سمجھاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یار چھڑ دو، ہم عقیدت میں محبت میں کر رہے ہیں. تو جناب عقیدت و محبت بھی وہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ عقیدت میں ہی تو اتنا بڑھایا. ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ واقعہ کہ بڑھاتے 3 قول آ گئے کہ بقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بعضوں نے کہا کہ نہیں جی اللہ تو یہی ہے، نعوذ باللہ، اتنا بڑھا دیا. یہی یہود کے کچھ لوگ جو تھے وہاں پر موجود، کیونکہ تورات کو ماننے والے تھے، انہوں نے کہا تو عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام. یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ ہے. اس کے بعد ایک آدھ حضرت ذوالکفل کا نام بھی آتا ہے. ذوالکفل کا بھی قرآن میں صرف نام، وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، اور کوئی واقعہ کسی صحیح حدیث میں اور قرآن میں نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت بس ذہن میں رکھ لیں آخر میں، پہلے بھی میں نے عرض کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ اور وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جناب 25-27 انبیاء کے نام ہیں قرآن میں اور ان کے بھی ہر ایک کے حالات نہیں ہیں پورے، اور آپ کہتے ہیں کہ 1,24,000 ایک روایت کے مطابق، تو اتنی تعداد کہاں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت سے رسول ہیں جن کا ہم نے قصہ بیان نہیں کیا. ہمارا ایمان یہی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی نبی کے درمیان کوئی رسول تفریق نہیں کرتے. جتنے نبی رسول تھے اپنے زمانے میں سچے نبی رسول. تو اس کے بعد حضرت ذوالکفل کا دور آتا ہے، ایک آدھ نبی اور ہیں واللہ عالم. پھر مشہور آتے ہیں نبی حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے صاحبزادے پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور وہی زمانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف آوری کا. حضرت مریم علیہ السلام کے خالو زکریا علیہ السلام جن کی کفالت کی، ان کے واقعات قرآن میں بڑی تفصیل سے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام، انہی کے ضمن میں یحییٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا دور گزرا. پھر آپ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال میں نے رمضان میں وہی آغاز ہم نے کیا تھا. الحمدللہ میں نے کیا، اللہ نے کروایا، اور الحمدللہ اللہ نے مکمل کروایا تھا. تو اب میرے ذہن میں تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے بالکل سلیکٹڈ چند واقعات اب تک یہاں تک پہنچے ہیں، تو اللہ اس کو مکمل کروائے. آج انشاءاللہ عصر کے بعد کر لیں گے، اور کل اللہ انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کل آ جائے گا. زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے سچی عقیدت ہمیں عطا فرمائے، آمین. کل جمعہ ہے، جمعہ میں بھی یہاں نہیں ہوتا، اور جمعہ میں ترتیب بھی لمبی ہوتی ہے. تو یا کوشش کر لیں گے اگر آج تراویح ہوئی تو آج رات میں کر لیں گے، تراویح کے بعد جو ہے نا، تراویح کے بعد چلیں جیسے بھی ترتیب ہو. آپ عصر میں طے کر لیں گے، عصر کے وقت آئندہ نشست طے کر لیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین الصدیقین والشہداء والصالحین. یا اللہ یہ جو ہم یہاں بیٹھتے ہیں قرآن کی نسبت سے، انبیاء علیہ السلام کی محبت کی نسبت سے بیٹھتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم سب کے دلوں میں سچی محبت، سچی عقیدت عطا فرما تمام انبیاء سے. اور ایک میں حدیث عرض کر دیتا ہوں، میرے ذہن میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو بعض اوقات اللہ معاف فرمائے دل میں نا ایک تنقیص آتی ہے، نعوذ باللہ، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یونس علیہ السلام یوں. اور قرآن نے بھی کہا نا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ صبر کیجیے اور مچھلی والوں کی طرح نہ ہوئیے. تو اگر کسی کے دل میں تنقیص آئے، نعوذ باللہ من ذالک، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ کوئی مجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا
کوئی مجھے یونس بن متہ پر فضیلت نہ دے۔ یہاں اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ یونس علیہ السلام کے بارے میں کوئی تنقیص اور اس قسم کی سوچ نہ آئے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کائنات سے افضل ہونا وہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی آپ نے محبت سے اس لیے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کے بارے میں ہمیں سچی محبت، سچی مودت و عقیدت عطا فرمائے، شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔